الحمد للہ ذی المجد والعلا والعیبۃ والقدرۃ والکبریاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم احیاء ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ببرکات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی وَأَصْحَابِكَ يَا رحمة للعالمین۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ روز محشر تلک یہ دعا ہے میری، میرے پیر کا پیر خانہ سلامت رہے۔ روز محشر تلک یہ دعا ہے میری، میرے پیر کا پیر خانہ سلامت رہے۔ خضری عمر لگ جائے میرے پیر کو، پیر کامل یگانہ سلامت رہے۔ خضری عمر لگ جائے میرے پیر کو، پیر کامل یگانہ سلامت رہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا کریم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بعد از حمد و ثنا قبلہ گرامی المرتبت صاحبزادہ والا شان قبلہ صاحبزادہ عبدالجبار چشتی صاحب مدد اللہ العالی، جناب مفتی رضی العزیز قبلہ مفتی صاحبزادہ دستار چشتی صاحب، اور محترم و مکرم صاحبزادہ حضرت عبدالغفار چشتی صاحب، ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان تشریف لائے۔ قبلہ صاحبزادہ والا شان عتیق الرحمن صاحب آف دربار عالیہ کیاں شریف،
ہمارے ساتھ ایک تعلق اور محبت کا رشتہ ہے، خدا انہیں سلامت رکھے، محترم و مکرم جناب سردار مبارک چغتائی صاحب اور جمی حضرات و حاضرین، عبدالحمید مغل صاحب، علماء حضرات کی بہت ساری فہرست ہے۔ میں اس محفل میں شرکت بھی ہے علماء کی اور دعا گو بھی ہوں، نام لے لیتا ہوں، اللہ سب پر، آپ پر، مجھ پر کرم فرمائے۔ جناب حضرت علامہ افتخار احمد نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مفتی صفدر حسین صاحب، حضرت علامہ رشید احمد اور حضرت علامہ مختار عباسی صاحب، محترم نقیب محفل حضرت علامہ کلیم صاحب اور چودھری ذوالفقار صاحب اور بہت سارے حضرات ہیں جو یہاں تشریف فرما ہیں، منتظمین، انتظامیہ، حضرت علامہ رحمت اللہ صاحب اور عباسی برادران جتنے ہمارے ساتھ، عثمان صاحب ہیں، محترم ایڈوکیٹ آصف صاحب ہیں، حضرت علامہ آصف صاحب کے صاحبزادے وہ تشریف فرما ہیں، سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سب سے پہلا جملہ یہ ہے، میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ ہر ڈھلنے والا سورج اور صبح کا نور پھوٹنے والا اس مرکز کے لیے خدا اپنی برکتوں سے یہاں منبع اور مرکز روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فیض کے اعتبار سے، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، فیضان اولیاء کے اعتبار سے اللہ یہاں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ان صاحبزادگان نے ایک بڑی اچھی طرح ڈھالی ہے کہ ہر ہفتے کو کسی نہ کسی اللہ والے کا دن منا لیتے ہیں، اور یہ بات سمجھ لیں کہ عرس منانا ہی نہیں ہوتا، جو صاحب عرس ہوتے ہیں ان کی نظر کرم بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ صاحبزادگان ایک فیض کی محبت کا یہاں ذخیرہ لے کے بیٹھے ہیں، اور کہیں کشمیر سے، کہیں پاکستان سے، کہیں بیرون دنیا سے نگاہ شفقت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شفقت اور محبت کو آباد رکھے۔ خدا آپ حضرات پر، جمی حضرات پر اللہ اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور ان صاحبزادگان کی والدہ محترمہ، اللہ ان کا سایہ ان کے سر پہ تا دیر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اتفاق اور محبت کا گہوارہ بنائے۔ بلا تاخیر حضرات گرامی، میں کیونکہ جس آج ہستی مبارکہ کا عرس سراپا قدس حضرت نے رکھا ہے، وہ ہیں میرے قبلہ دادا جی حضور، جن کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر سے نوازا، جنہیں خدا نے اپنی محبتوں سے نوازا، جنہیں خدا نے انہیں صاحب لفظ بنا دیا۔ اور ہماری ورثے میں، کیونکہ ہم سلسلہ نقشبندیہ سے ہیں، ہمارے ورثے میں قبلہ دادا جی حضور کو سپروسی کوڑ جسے کہتے تھے، وہ بیماری حصے میں عطا ہوئی، اور ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں لوگ جو ہے پاکستان اور کشمیر سے اس درگاہ کے پانی سے خدا تعالیٰ نے انہیں شفا یاب کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان اولیاء کاملین کی وابستگی بھی عطا فرمائے، اور ان کے روحانی فیض سے بھی اللہ آپ کو مجھے مالا مال فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، اسی کی ضمن میں چند گزارشات آپ کی نظر کروں گا۔ یہاں صاحب علم حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ان کی مجلس میں چاہوں گا کہ کچھ ذکر جو ہے اہل اللہ کا اسی طرح سے ہو جس طرح اللہ رب العالمین نے وہ ید اللہ فوق ایدی سے لے کر حضور غوث اعظم تک بانٹا ہے، وہ تھوڑی سی ترسیل بیان کریں اور دعا کریں اللہ ان کے صدقے سے آپ پر، مجھ پر اللہ خصوصی کرم فرمائے۔ اور قبر انور کے اندر قبلہ جو حضرت خطاب شاہ صاحب علیہ رحمہ نور اللہ مرقدہ کی روح مبارکہ بھی حاضر ہے، اور قاری عبداللطیف صاحب کی روح مبارکہ، اللہ رب العالمین ان قبروں پر اور اعتراف میں جتنے بھی لوگ سوئے ہیں، اللہ ان کی قبروں پر کروڑہ برکتیں نازل فرمائے۔ کچھ بھی جو آپ عمل کرتے ہیں اس کا دار و مدار عقائد سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے جی؟ اب عقائد اگر آپ کے پختہ ہیں تو آپ کی منزل میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور عقائد کیا ہیں؟ یہ اہل اللہ کا جو درجہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا انعام اور اکرام اس لیے کیا
کہ یہ اللہ رب العالمین کے قرب میں عبادت و ریاضت سے رب العالمین کی رضا حاصل کر چکے، اور پھر لا خوف کی سند بھی ہو گئی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا اور آخرت میں آزادی کی سند بھی عطا کر دی۔ اب کیا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیم فرمائی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مولائے کائنات تک ترتیب بتا دی، اور پھر جب مولائے کائنات کی باری آئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے جو کاملین ہیں علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ان پر دسترست بھی رکھیں گے، ان کی رہبری اور رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ اہل اللہ ہیں۔ کون ہیں جی؟ کوئی ولی ولایت والا ہو نہیں سکتا جب تک اس کے سر پر اور اس پر مولائے کائنات کی نظر بھی نہ ہو اور کرم بھی نہ ہو۔ پھر ادھر سے فیض چلتے چلتے میرے بزرگوں اور دوستو امام زین العابدین تک، اور پھر امام زین العابدین سے ہوتا ہوا امام تقی، نقی، موسیٰ کاظم، اور کرتے کرتے حضور غوث اعظم تک۔ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں؟ اور پھر یہ کب تک ہے؟ حضور غوث اعظم کا پوری کائنات پر دسترست ہے، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک امام مہدی تشریف لے آتے۔ کون تشریف لے آتا جی؟ بولے نا، امام مہدی تشریف لے آتے۔ اور جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو پھر یہ حصہ کھلے گا، اور وہ رسول اللہ کے روضہ عطر پر حاضری دیں گے، حضور کی امت میں داخل ہوں گے اور حضور غوث اعظم سے آ کر حاصل کریں گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ جو رشتے ہیں، یہ پوری کائنات پر اللہ کے جو رشتے ہیں، یہ فیض کے مرکز ہیں، یہ ذرائع ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے ذریعے ہیں۔ کیا ہیں جی؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے ذریعے ہیں۔ تو اس پہ بات کریں گے، اور امید ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات پر